جانتے ہیں ایک لشکر جا رہا ہے، لشکر جا رہا ہے، اور اس لشکر حضور کا لشکر تھا، ہزاروں لوگ تھے، اور وہ راستوں کا دور نہیں تھا، سڑکوں کا دور نہیں تھا، سڑکیں نہیں تھی آج کل کی طرح، لشکر جنگلوں سے گزرتے تھے اور رستہ بدلنا مشکل ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام آگے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے صحابہ چل رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا دیکھا کہ ایک کتیا ہے جو اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، اور جب کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے تو دیہاتی لوگ جانتے ہیں وہ بالکل چاروں پاؤں کو پھیلا کر کے ایک دم لیٹ کر زمین پہ دودھ پلاتی ہے، کیونکہ اس کے بچہ ایک نہیں ہوتا، کئی بچے ہوتے ہیں اور سب بچے اس کے دودھ کے اوپر لیٹ کر کے دودھ پیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کتیا اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو وہاں پر کھڑا کر دیا۔ توجہ کریں، ہماری نظر میں صحابی کی اہمیت کیا ہے؟ انبیاء کے بعد روئے زمین پر صحابی سے بڑا مرتبہ کس کا ہو سکتا ہے؟ حضور نے اپنا صحابی کھڑا کیا، دو اعلان ہوئے۔ نمبر ایک، پورا لشکر اپنا رستہ بدل دے، پورا لشکر اپنا رستہ تبدیل کر دے، کیونکہ کتیا اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے۔ اگر لشکر کتیا کے قریب سے گزرے گا تو کتیا ڈر کر کے اٹھ کر کے بھاگ جائے گی، اور کتیا ڈر کر کے اٹھ کر کے بھاگ جائے گی تو کیا ہوگا؟ اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، اس کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا۔ اس لیے ایک کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ نہ چھوٹے، حضور نے پورے لشکر کا راستہ تبدیل کر دیا اور ایک صحابی کو وہاں کھڑا کیا کہ یہ اعلان کی خبر جس کو نہ ہو سکے وہ وہاں پر صحابی کھڑے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، لوگوں حضور کا حکم ہے کہ تم اپنا رستہ بدل دو، اس کتیا کے قریب سے کوئی نہ گزرے، اگر یہ اٹھ کر کے بھاگ گئی تو کتیا کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا، کتیا کے بچوں کے منہ سے دودھ چھوٹ جائے گا۔ بتاؤ، انسان تو انسان جس نے کتوں کے بچوں کا بھی اللہ اکبر خیال فرمایا ہے، اسے دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانتی ہے۔ مجھے بتائیں آج کیا مسلمانوں ہمارے اندر یہ جذبات ہے؟ کہاں وہ کہ کتوں کے بچوں کے دودھ کے خیال سے، جملے پہ توجہ، کہاں کتوں کے بچوں کے دودھ کے خیال سے پورے لشکر کا رستہ تبدیل کر رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں اسی نبی کا کلمہ پڑھنے والے۔ جملے پہ توجہ کرنا، غور کرنا، دھیان دینا، وہ کتوں کے بچوں کے دودھ کا خیال کر رہے ہیں اور اس کے لیے لشکر کا راستہ بدل رہے ہیں، اور ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو اپنے پیدا کرنے والے ماں باپ کا بھی خیال نہیں کر رہے ہیں۔ غور کیجئے، کون سا اسلام ہمارے پاس ہے؟ او میڈ ان انڈیا اسلام پر عمل کرنے والوں، صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ گوشت و انڈا اور مچھلی والی تعلیم نہیں تھی۔ صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ صرف جمعہ کی 2 رکعت کی تعلیم نہیں تھی۔ صفا کے چبوترے سے جو تعلیم دی گئی تھی وہ تسبیح اور مصلی والی صرف تعلیم نہیں تھی، وہ تو اخلاق کی تعلیم پہلے تھی، کردار کی تعلیم تھی۔ ارے اپنے نبی کو دیکھو، کتوں کے بچوں کے دودھ کی خاطر حضور نے پورے لشکر کا رستہ بدل دیا، اور آج مسلمان ہی ہیں جو اپنے ماں باپ کو ترسا رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو تڑپا رہے ہیں۔ کس دن پر ہمارا عمل ہے؟ کون سے دن پہ ہم عمل کر رہے ہیں؟ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہم تو رونا رو رہے ہیں کہ لوگ احترام انسانیت نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، میری قوم کا گراف اخلاقی اتنا گر چکا ہے، آج میری قوم اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر رہی ہے۔ یہ نوجوان لڑکے اگر کسی پارک میں چلے جائیں، اگر کسی پارٹی میں چلے جائیں، اگر کسی پکنک پر چلے جائیں تو حال یہ ہے کہ اللہ اکبر، جب کوئی بل پے کرنے کی بات آتی ہے، کوئی دوست اپنا کارڈ نکال رہا
ہے, کوئی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے. جھگڑا ہوتا اس پر, بل میں پے کروں گا, بل میں پے کروں گا, بل میں پے کروں گا. اور جب ماں باپ دوا خانے میں ایڈمٹ ہو تو بھائیوں میں جھگڑا اس پر ہوتا ہے کہ بل تو پے کرے گا, بل تو پے کرے گا. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اسی آپ کے رودرپور کی داستان ہے. میں نے کسی شہر میں آپ کے شہر کا نام نہیں لیا. میں ایک مرتبہ یہاں سے گزر رہا تھا کسی پروگرام کے لیے. علامہ زاہد رضا صاحب کے گھر کچھ دیر کے لیے میں حاضر ہوا تھا چائے پینے کے لیے, اور میں شاید پروگرام میں جا رہا تھا ہلدوانی کے لیے. اللہ اکبر, ایک بوڑھی اماں آئی اور آنے کے بعد کا مولانا سے ملنا چاہتی ہوں. اللہ اکبر. تو جب میں نے کہا, میں نے تو پہلے مولانا سے کہا کہ میں عورتوں سے نہیں ملتا, نہ میں عورتوں سے فون پر گفتگو کرتا ہوں, نہ ملتا ہوں, سوائے ان لوگوں کے جو میرے حوالے سے محرم ہے, باقی کہ میرا مزاج نہیں ہے. اللہ اکبر. انہوں نے کہا بڑھیا ہے, تو کہا ٹھیک ہے, بڑی بھی اگر عورت ہے, بوڑھی عورت ہے تو میں ملوں گا. میں ملا تو وہ خاتون رو رہی تھی. آپ کی سی رودرپور کی داستان ہے. جب اس کو روتے ہوئے پوچھا گیا تو کہا کہ میرے بیٹے نے گھر سے نکال دیا ہے اور کھانے کے لیے وہ در در بھٹک رہی ہے. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میلاد النبی کے جشن کے لیے لاکھوں روپے جھنڈے کے نام پہ خرچ کرنے والوں, قمقمے کے نام پہ خرچ کرنے والوں, پیر کے مزار پر 1-1 لاکھ کی چادریں چڑھانے والوں, سندل عرس چادر اور گھاگھر کے نام پر لاکھوں روپے خرچ کرنے والوں, دیکھو میں منع کرنے نہیں آیا. میری بات کو لوگ غلط طور پر کنورٹ, جب وہ اس کو غلط رنگ دیتے ہیں, اس کو غلط طرف ڈال دیتے ہیں, اللہ اکبر, غلط طرف اس کو ڈائیورٹ کر دیتے ہیں, اس لیے کہ لوگوں کو عمل نہیں کرنا ہے. میں منع کرنے نہیں آیا, لیکن یہ بات کہنے آیا ہوں, کروڑوں روپے کے جھنڈے میلاد کے موقع پہ لگاؤ گے اور ماں کو کھانے کے لیے ترساؤ گے, تو یہ جھنڈوں پر رقم کی جانے والی رقم جو خرچ کر رہے ہو, یہ قیامت کے دن تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کا میلاد ایک الگ چیز ہے اور مقصد میلاد الگ چیز ہے. میلاد کون مناتا ہے, کون نہیں مناتا, یہ فرض نہیں ہے, لیکن مقصد میلاد کی تکمیل یہ ہم پہ فرض کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. آج لوگ میلاد منا رہے ہیں, مقصد میلاد فوت ہو گیا ہے. اگر میلاد النبی کے ساتھ مقصد میلاد پر بھی توجہ کی جاتی تو مقصد میلاد تو یہ ہے کہ کتوں کے بچوں کی بھوک کا خیال رکھنا, یہ مقصد میلاد ہے. جو مقصد میلاد پورا کرتا اس کی گلی کا کتا بھی بھوکا نہیں رہتا, ماں کے بھوک کی کیا بات ہے. لیکن حال یہ ہے لوگ مقصد میلاد کو فوت کر. اور یاد رکھنا, میں سنی ہوں اور الحمدللہ پشتینی سنی اور رودرپور والوں, یاد رکھنا اچھی طرح, میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو, میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو, جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے. پورے ممبر کی تائید لیتے ہوئے عرض کروں گا, اگلا جملہ سننا غلط کہوں تو اصلاح کرنا میں قبول کروں گا. میلاد منا کر تم خوش ہوئے ہو, جنت میں جانے کی گارنٹی نہیں ہے. ہماری خوشی کا اعتبار نہیں ہے. کبھی سوچا اس میلاد منانے سے تو میں خوش ہوا, کیا میلاد والے مصطفیٰ جان رحمت بھی خوش ہوئے ہیں؟ میرے خوش ہونے سے میں نے جنت نہیں پانا, ان کو خوش کرنے سے جنت پانا. ابھی آپ نے تاج الشریعہ علیہ رحمہ کا شعر سنا اسلم میاں سے, کیا جو پیا کو بھائے اختر, وہ سہانا راگ ہے, جس سے نہ خوش ہے پیا وہ راگنی اچھی. اصل چیز تو ان کی خوشی ہے نا. میلاد منایا, حضور کو خوش کیا, تم تو خوش ہو گئے, حضور کو خوش کیا. مجھے بتاؤ, آج ہماری مائیں رو رہی ہیں. میں اور عنوان کی طرف جانے سے پہلے اس پر گفتگو آپ سے اور اپنے دل کے درد کے طور پہ کرنا چاہتا ہوں. آج ہماری مائیں رو رہی ہیں, ہمارا باپ رو رہا ہے. ہم مدرسوں میں 50-50 1-1 لاکھ روپیہ لکھا رہے, مسجدیں بنا رہے, مدرسے بنا رہے, اسکولیں بنا رہے, چندے دے رہے, جلسے کر رہے ہیں. مسجد بنانے سے زیادہ ثواب, مدرسے بنانے سے زیادہ ثواب, ہر جگہ چندہ دینے سے زیادہ ثواب اگر کہیں ملتا ہے تو پہلے ماں باپ پہ خرچ کرنے سے ملتا ہے. لیکن رودرپور کے مسلمانوں اور بالخصوص جوانوں, تم ایک نعت خواں کو 50-50 ہزار تو دیتے ہو, لیکن اپنی ماں کو 50 روپے تک نہیں دیتے. تم اپنے نبی کو کبھی خوش نہیں کر سکتے. تمہاری مائیں مسجدوں کے زینے پہ بیٹھ کے بھیک مانگے, تمہارا باپ اس کے آگے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے اپنے اخراجات مانگے. کون سے مسلمان ہو؟ اللہ اکبر. آؤ
سیرت النبی کا یہ پہلو سنو. ایک خاتون لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی ہے، لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آئی ہے. حضور صحابہ کے ساتھ ان کی محفل میں جلوگر ہے اور حضور لوگوں کو نصیحت کر رہے ہیں. اللہ کے رسول لوگوں کو نصیحت. اگر یہ محفل چل رہی ہو، اس میں کوئی عورت لکڑی ٹیکتے ٹیکتے آ جائے تو کیا امین القادری اپنا واز روک دے گا؟ کیا علامہ ہاشم اپنا واز روک دیں گے؟ یا کوئی خطیب اپنا واز روک دے گا؟ علامہ زاہد اپنا واز روک دیں گے؟ نا. لیکن یہ کس کا واز ہے؟ افصح العرب کا واز ہے. افصح العرب. افصح العرب کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے فصحاء جس امی کے آگے ایسے کھڑے ہیں کہ کوئی جانے منہ میں زبان نہیں، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور یہ وہ امی ہے جس کے علم کی سند قرآن کہتا ہے اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم ما لم یعلم. اللہ رب العزت فرماتا ہے کما قال. ایک اور سند الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. ایک اور سند وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. تو میرے امام کہتے ہیں ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امی کس لیے منت کشے استاد ہو. کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں؟ علماء گفتگو کر چکے ہیں لیکن امی پر میں کوئی گفتگو اس وقت نہیں کروں گا، مگر دو جملے ضرور کہوں گا. دنیا میں آ کر اس کو پڑھنا پڑتا ہے جو پڑھے بغیر آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو پڑھ کر آئے. مثال کے طور پر میں کوئی بہت پڑھا لکھا نہیں ہوں لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ پڑھ کر آیا ہوں. اگر رودرپور کا کوئی بندہ کہے کہ آپ تقریر کے لیے آئیں تھوڑا ہم سے پڑھ لیں تو ہم نے کہا نہیں، ابھی ہم پڑھ کر آئے. کیا کہنے آپ کے رودرپور بے پڑھے آتے تو آ کر پڑھتے ہیں. علامہ ہاشم کو کوئی پڑھنے کے لیے سبق شروع کر دے تو کہا نہیں ہم تو پڑھ چکے. جو نہیں پڑھا اس کو رودرپور میں آ کے پڑھنا پڑے گا، جو پڑھ کر آیا ہے اس کو نہیں. قربان جائیں ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا. واہ واہ واہ. ہر نبی کو بھیج کر پڑھایا. اسی لیے اور انبیاء نے کسی نہ کسی سے کچھ سیکھا ہے. یوشع بن نون نے حضرت موسیٰ سے سیکھا، حضرت موسیٰ نے حضرت خضر سے سیکھا، ایک تسلسل ہے. حضرت موسیٰ نے حضرت شعیب سے بھی کچھ سیکھا، ایک تسلسل ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک ذات ایسی ہے جس کو بھیج کر نہیں پڑھایا بلکہ پڑھا کر بھیجا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پڑھا کر بھیجا. جب حضور پڑھا کر بھیجے گئے اسی لیے ایک لفظ بھی حضور کو کسی نے کچھ پڑھایا نہیں. تو وہ انسانوں سے نہیں پڑھے، وہ ڈائریکٹ اللہ سے پڑھ کر کے آئے ہیں. ایک الگ عنوان ہے. لیکن افصح العرب کا خطاب ہو رہا ہے. میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور کا خطاب ہو رہا ہے. ایک بوڑھی عورت آتی ہے لکڑی ٹیکتے ہوئے، حضور اپنا خطاب روک دیتے، بند کر دیتے اور اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہوتے اور اس کے لیے اپنی چادر بچھا دیتے. محفل ختم ہو گئی. وہیں بوڑھی عورت کے آنے سے پہلے محفل وہیں ختم ہو گئی. وہ آئی، ان کو دیکھ کر محفل ختم، سب ختم. حضور اٹھ کر گئے، چادر بچھائی، وہ بوڑھی عورت بیٹھ گئی. جب تک وہ بیٹھ کر باتیں کرتی رہی حضور اس کے پاس بہت توجہ سے اس کی گفتگو سنتے رہے. صحابہ کو رشک آ گیا، کون ہے یہ خوش نصیب بڑھیا جس کے لیے محفل ختم کر دی حضور نے. جان محفل نے اپنی محفل ختم کر دی، اس کے لیے اپنی چادر بچھائی، اس کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں. جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی. ہائے جس کے نام پہ لوگ انگوٹھے چومتے ہیں حضور کسی کو بوسے دے رہے ہیں. اور جب وہ جانے لگی تو حضور نے اس کو بوسے دی. اور وہ جب جانے لگی تو صحابہ کرام کو رشک آیا، پوچھا حضور ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، یہ کون خوش نصیب ہے؟ حضور یہ کون خوش نصیب ہے؟ تو سرکار نے فرمایا یہ میری امی حلیمہ سعدیہ ہے جس نے مجھے دودھ پلایا ہے. یہ میری دودھ پلانے والی ماں ہے. اللہ اکبر. صحابہ کرام نے حیرت سے یہ حلیمہ ہے، حلیمہ. اللہ اکبر.
اکبر، جب دودھ پلانے والی ماں کا اتنا احترام ہے، اگر حقیقی ماں آمنہ حیات ہوتی تو حضور اس کا کتنا احترام فرماتے۔ اللہ اکبر، یہ اللہ کے رسول ہے۔ اور جب حلیمہ سعدیہ جانے لگی تو سرکار نے خدیجۃ الکبریٰ سے فرمایا، ام المومنین سے 400 بکریاں ان کو دے دی جائیں تاکہ اپنے قبیلے میں جا کر کے سکون کی زندگی گزارے۔ حضور نے اپنی امی حلیمہ سعدیہ کو 400 بکریاں اس وقت تو تحفے میں عطا فرمائی۔ پوری زندگی اللہ کے رسول علیہ السلام ان کو دیتے رہے، نوازتے رہے۔ بتاؤ میرے بھائیو، دوستوں پہ خرچ کرنے والوں، ماں باپ کو ترسانے والوں ہے اللہ اللہ، جس سے ماں باپ ناراض ہیں اس سے اللہ بھی ناراض ہے۔ کتنی ہی بڑی داڑھی کر لیجئے، کتنی خوبصورت ٹوپیاں پہن لیجئے، کتنی خوبصورت لباس اختیار کر لیجئے، کتنے ہی نمازی بن جائیے، اگر ماں باپ ناراض ہے اللہ بھی ناراض ہے۔ میرے بھائیو ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، ماں باپ کی ضرورت کس کو نہیں ہے؟ یاد رکھنا، کتنی ترقی کر لو، کتنی عروج پر پہنچ جاؤ، میرے بھائیو اگر ماں باپ کی دعا آپ کے دامن میں نہیں ہے، آپ کے پڑھنے میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے، ایک دن تباہی ہے، ایک دن بربادی ہے، اللہ اکبر، ایک دن رسوائی ہے۔ یاد رکھنا، جس نے ماں باپ کی توہین کی ہے، مرنے سے پہلے وہ رسوا ہوا ہے اور وہ رسوا ہو کر کے رہے گا۔ ماں باپ کی توہین کرنے والا اس وقت تک مرتا نہیں ہے جب تک کہ وہ ذلیل نہیں ہو جاتا، جب تک وہ رسوا نہیں ہو جاتا۔ میری قوم کے جوانوں، آج پسند کی شادیوں کے چکر میں، آج دوستوں کے چکر میں، اللہ اکبر ذرا غور تو کریں، 24 گھنٹے گزر جاتے ہیں۔ ہم اگر پردیس میں ہو، دوستوں کو فون کریں گے، واٹس ایپ کریں گے، کیا کبھی ماں باپ کو بھی فون کرتے ہو؟ کبھی ماں باپ کی بھی خیر کریں؟ میرے بھائیوں آج ہمارے ماں باپ ہمارے منتظر ہیں، انتظار میں ہیں کہ میرا بچہ مجھے فون کر کے میری خیریت پوچھے۔ گھر میں آتے ہو اور سیدھا گھر میں داخل ہو جاتے ہو، ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیر سے آئے، ماں دعا کر دی میرا بیٹا خیر سے آئے، اور بیٹے کا حال یہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے ماں کی خیریت بھی نہیں پوچھی۔ یہ حالات ہیں۔ یاد رکھنا، کسی کے خوبصورت سے خوبصورت چہرے کو دیکھنے سے آپ کو وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھنے سے ملتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو فرما بردار بیٹا، فرما بردار بیٹا، حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرما بردار بیٹا اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھے، اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ مجھے بتائیے نا میرے بھائیوں، جس دن یہ چہرے زمین میں دفن ہو جائیں گے، جس دن یہ چہرے زمین کے اندر گڑ جائیں گے، اس دن ان چہروں کو یاد کرو گے۔ اپنے ماں باپ کا احسان بھول گئے میرے بھائیوں؟ وہ ماں جس نے 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں ہمیں رکھا، ارے جاؤ مرد ہو مرد، اپنی طاقت پر گھمنڈ اور غرور ہے، کسی اس بندے سے جا کر سوال کرو جس کے کڈنی کے اندر، جس کی کڈنی میں پتھری ہو گئی ہے، چند mm کی پتھری اگر مرد کے گردے میں ہو جائے تو مرد اس کے درد سے زمین پر ہم نے تڑپتے دیکھا ہے۔ غور تو کریں، جو چند mm کی پتھری اپنے محفوظ گردے کے اندر سنبھال نہیں سکتا، اس ماں کو سلام کرو جس نے 3 کلو کا وزن 9 مہینے تک اپنی ماں نے، اس ماں نے اپنے پیٹ میں رکھا۔ اللہ اکبر۔ اور تمہیں پتا ہے جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد ماں کو چھوڑنے والوں، باپ کو چھوڑنے والوں، تمہیں پتا ہے اللہ اکبر، جب ماں ایک بچے کو جنم دیتی ہے تو وہ ہر لمحہ کبھی موت سے قریب ہوتی ہے، کبھی زندگی سے قریب ہوتی ہے۔ جنم دینے والی ماں موت اور زندگی کے مجدار میں جو ہے ایک دوسرے کے کناروں سے ٹکراتے رہتی ہے۔ جس ماں نے پیدائش کے وقت اتنے جھٹکے برداشت کیے، اللہ اکبر، میرے امام اہل سنت نے بڑی خوبصورت بات لکھی ہے کہ بچے کی پیدائش عورت کو جو ہوتی ہے، اگر مرد کو اس مقام سے چوہا بھی نکل جائے تو مرد دوبارہ اس راستے جانے کے لیے کبھی تصور نہ کرے، لیکن ایک ماں کے جذبات دیکھو، اتنے درد سہ کر کے بچے کو جنم دیتی ہے، لیکن جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اگر کسی چیز سے درد ملتا ہے تو انسان اس سے پیار نہیں کرتا، اس کو بھول جاتا ہے، لیکن یہ ماں کی ممتا ہے۔ جیسے اس درد کے بعد بچہ گود میں آتا ہے، سارا درد ایک سیکنڈ میں بھول جاتی ہے، اپنے سینے سے لگاتی ہے اس بچے کے لیے۔ پھر اللہ اکبر، ایک لمحے کے لیے وہ نہیں، اب پوری زندگی اس بچے
بچے کے لیے گزارتی ہے، اپنا پورا شباب ایک ماں اپنے بچے پر نچوڑ دیتی ہے۔ ہاں جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر اپنی جوانی پر گھمنڈ اور غرور کرنے والوں، یہ ماں اور باپ ہے جس کا شباب نچوڑ دیا گیا ہے، تب تمہیں شباب اور جوانی ملی ہے، یہ ماں باپ ہے۔ ہاں ہم لوگ جب پیشاب کرتے تھے پیشاب اور بستر گیلا ہو جاتا تھا، یہی ماں باپ تھے جو گیلے بستر پہ خود سوتے تھے اور ہمیں سوکھے پہ سلاتے تھے۔ ہاں رات کے 2-3 بجے اگر ہم روتے ہوئے اٹھتے تھے، ماں مارتی نہیں تھی بلکہ سینے سے چمٹاتی تھی، دودھ پلاتی تھی، دودھ پی کر بھی روتے تھے، رات بھر لے کر کے بیٹھتی تھی۔ میرے قوم کے جوانوں یہ احسان بھول گئے، احترام انسانیت کا تو رونا ہی کیا ہے؟ جو ماں کا احترام نہ کرے، جو باپ کا احترام نہ کرے، ذرا غور کیجئے میرے بھائیوں، اور یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا میری قوم کے جوانوں، آپ تہجد گزار بھی بن جاؤ تو بھی آپ کی عبادت پہ قبول نہیں ہے جب تک ماں باپ کو راضی نہ کر لو۔ بلکہ حدیث پاک ہے اگر کوئی شہید ہو جائے، شہید اور ماں باپ ناراض ہو یا دونوں میں سے ایک ناراض ہو، شہید ہو کر بھی اس کو جنت نہیں مل سکتی، جنت اس کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرنے لگا ہوں، یہ عنوان اتنا جذباتی ہے کہ میں خود کو قابو میں نہیں رکھ پاتا جب یہ عنوان آتا ہے، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے پاس جو بھی نعمتیں ہیں وہ میری ماں کی دعا کی برکت ہے۔ اور میں لوگوں کو کہتا ہوں اگر کسی عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو پھر میں اپنی ماں کا مرید ہوتا۔ اللہ اکبر، یہ بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہے، عورتوں سے مرید نہیں ہو سکتے۔ اگر عورت سے مرید ہونا جائز ہوتا تو میں اپنی ماں کا مرید ہوتا، اس لیے کہ ہم نے جو سنا، دیکھا، پڑھا، ہمیں پتا چلا کہ ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے، ماں کی خدمت سے جو ملا ہے وہ کسی کی خدمت سے نہیں ملا ہے۔ اور آج بیویوں کی وجہ سے ادھر گھونگھٹ اٹھتا ہے، ادھر بیٹا ماں باپ کا باغی ہو جاتا ہے۔ آئیے میں چند باتیں عرض کر کے اپنی بات کو اینڈ کی طرف پہنچاؤں، عنوان جو آ گیا اس کو پورا کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ماں بچہ کتنا بھی بے وفائی کرے، کتنا ہی اتنی بے وفائی کرے، ماں اپنے بچے سے پیار نہیں چھوڑتی، بلکہ بزرگوں نے کہا کہ اگر ماں مر بھی جائے تو ماں کے مردہ دل میں بھی بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں۔ جملے پہ غور کرنا، ماں کے مردہ دل میں بچوں کے لیے جذبات زندہ رہتے ہیں، ماں اس کو کہتے ہیں۔ ماں کو سمجھا ہی نہیں، بلکہ ایک بات کہہ دوں، ابھی امی پر بات کر رہے تھے علامہ، امی ام سے بنا ہے اور عربی میں ام کہتے ہیں ماں کو، تو امی کا مطلب ایک یہ بھی ہے ماں والا۔ نبی کی ایک شان یہ ہے ماں والا، کیونکہ نبی نے ماں، اب یہ ماں والے کے لیے بہت تشریح ہو سکتی ہے، یہ ماں والا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جو مال سے محبت کرے سب سے زیادہ، لوگ کہتے ہیں یہ تو مال والا ہے، جو علم سے محبت کرے سب سے زیادہ، لوگ کہتے ہیں یہ علم والا ہے۔ لوگ اپنے وطن سے محبت کرے تو یہ ممبئی والا ہے، یہ رودرپور والا ہے۔ حضور کو امی اس معنی میں کہا گیا، اگر کہا جائے کہ ماں والا تو اس سے پتا چل رہا ہے کہ نبی اپنی ماں سے کتنی محبت فرماتے ہیں، کتنی محبت کرتے۔ یہ تو میں اگر وقت رہا تو پڑھوں گا کہ ماں سے کتنی جب ابوا سے گزرے تب اپنی امی کے مزار پر حاضر، جب ابوا سے گزرے تب حتیٰ کہ حجۃ الوداع میں کعبہ آباد میں جا رہے ہیں، ماں کے مزار پر پہلے جا رہے ہیں۔ یہ اپنے نبی کی شان ہے۔ اللہ، ماں کے دل میں جذبات ہوتے ہیں اولاد کے لیے، لیکن اولاد بے وفا، ماں باپ مرنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک جوان نے پڑھا لکھا، پڑھ لکھ لیا، بہت آگے بڑھ گیا، ماں نے اس کی شادی کی تو پڑھے لکھے شوہر کے لیے پڑھی لکھی بیوی ڈھونڈا۔ دیکھو پڑھو لکھو، بہت ترقی کرو، اور میں آپ کو کہتا ہوں اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ لکھاؤ، لیکن ڈاکٹر، انجینئر، ٹیچر، سائنسداں سب بنانے سے پہلے اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، ان کو دین کا علم سکھاؤ۔ اگر آپ نے دنیا پڑھا دیا، دین نہیں سکھایا تو وہ تمہارے ساتھ غداری کرے، کیونکہ ڈاکٹری کی تعلیم کے اندر یہ وہ سب سکھایا جاتا ہے، ماں کا ادب نہیں سکھایا جاتا۔ یہ ماں کا ادب صرف حدیث رسول میں ہے، قرآن مقدس میں ہے،
سائنس کے اندر سارے ضابطے پڑھائے جاتے ہیں، میں سائنس کا مخالف بھی پڑھاؤ، لیکن ماں باپ کی تعظیم بڑوں کا احترام صرف قرآن و حدیث میں آپ کو ملے گا، اور جن لوگوں نے لیا ہے وہ کہیں نہ کہیں سے اسلام سے چھڑایا ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ ہمارے نبی ماں والے تھے، تو بہرحال پڑھا لکھا لڑکا تھا، پڑھی لکھی لڑکی مل گئی، اس پڑھی لکھی لڑکی نے شادی کے چند دنوں کے بعد اپنے شوہر سے کہا کہ تمہاری ماں سے میرے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا، میں تمہاری ماں کے ساتھ نبھا نہیں کر سکتی، یا تو یہ بڑھیا گھر میں رہے گی یا تو میں نے گھر میں رہنا ہے۔ یہ منزل ایک شوہر کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، ماں باپ کے لیے جس کو چھوڑنا پڑے چھوڑ دیا جائے، لیکن ماں باپ کو نہیں چھوڑا جائے، کیونکہ ہر نعمت مل سکتی ہے، ماں باپ نہیں مل سکتے، ماں باپ نہیں مل سکتے۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی شریک نہیں، خدا ایک ہے اور اس کی عطا سے ماں باپ بھی ایک ہے۔ ہزاروں عورتوں کو ماں کہہ لو، کوئی ماں نہیں بن سکتا، ماں ایک ہی ہوگی۔ ہزاروں مردوں کو باپ کہہ لو، باپ ایک ہی ہوگا۔ خدا ایک ہے، اس کی عطا سے ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے۔ جب اس لڑکی نے کہا تمہاری ماں کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا، پتہ ہے اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر میری ماں کے ساتھ نبھا نہیں ہو سکتا تو میں اپنی ماں کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ کر کے آتا ہوں، جہاں پر بوڑھے پلتے اولڈ ہاؤس بن رہے ہیں اور ماں باپ کو لوگ وہاں چھوڑ دیتے ہیں، فیشن چلا ہے، ہم ماں کو وہاں چھوڑ دیں گے۔ پہلی مرتبہ ماں کے پاس بیٹا آ کر کہتا ہے ماں میں تمہیں کہیں گھمانے لے جانا چاہتا ہوں۔ ماں بڑی خوش ہوئی، پڑھ کے آیا تھا، کار خریدی تھی، اس کے بعد سے تو کبھی بیٹے کی کار میں بیٹھنا ہی نصیب نہیں ہوا۔ آج بیٹے کا موڈ کتنا اچھا ہے کہ مجھے گھمانے لے جا رہا ہے۔ کانپتے ہوئے بدن سے نکلی، کبھی باہر نکل نہیں سکی تھی، کار میں بیٹھی، کار چلی اور ایک اولڈ ہاؤس کے پاس کار رک گئی۔ ایسے میں وہ اترنے کے بعد اولڈ ہاؤس کے زینے پر اپنی ماں کو بٹھایا، اور ماں کو بٹھانے کے بعد کہا ماں معافی چاہتا ہوں، میری بیوی تمہارے ساتھ نبھا نہیں کر سکتی، اس لیے اس نے تمہیں گھر سے نکالنے کے کہا تھا، یہ اولڈ ہاؤس ہے ماں، یہی اب تمہیں رہنے، اچھا میں چلتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر کے کار میں بیٹھا اور جلدی سے بھاگ گیا، اس لیے کہ وہ بڑا آدمی تھا، مالدار تھا، پڑھا لکھا تھا، پورے شہر میں اس کی شہرت تھی، وہ چاہتا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، ماں کو چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ماں بیٹھے ہوئے رو رہی تھی، آنسو پوچھ رہی تھی۔ ذرا سوچو، جس نے اپنے سینے کا دودھ، جسے دنیا دودھ کہتی ہے، وہ کئی خون کے قطروں کا مجموعہ ہوتا ہے، ہم نے اپنی ماں کا دودھ نہیں پیا ہے، بلکہ سینے کا خون ہماری ماں نے دودھ کی شکل میں ہمارے منہ میں نچوڑا ہے۔ ایک ماں نے پورا شباب قربان، اپنے شباب کو آگ لگا دی ہے ایک بیٹے کو جوان کرنے۔ یہ جوانی یوں ہی نہیں ملی ہے، یہ جوانی کئی شباب آگ لگے ہیں تب کہیں جا کر ہمیں جوانی نصیب ہوئی ہے۔ ہاتھ پکڑ کے چلانا بھول گئے، اپنے ہاتھوں سے کھلانا بھول گئے۔ ارے جو رشتے تم بنا رہے ہو دوستوں کے، اس کو نبھاتے ہو، جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں اس کو کب نبھاؤ گے؟ 10,000 کی نوکری جس نے دی ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہو؟ ارے جس نے جنم دیا ہے اس کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا کب سیکھو گے؟ ہم نہیں دیکھ رہے گھروں میں ماں باپ کا ادب، ماں باپ کی حیثیت کتوں سے بھی بدتر ہو گئی ہے۔ اور فلمیں، سیریل اور ناولیں پڑھنے والوں، فیشن کے نام پہ کتے پالنے والوں، کتوں کو چمٹا چمٹا کر کے چوم رہے ہو، کبھی اپنے ماں باپ کو بھی چومائے؟ کتوں کو چوم رہے ہو، کتے پال رہے ہو، ماں باپ گھر سے باہر، کتے اندر۔ وہ کتے جن کو بلا عذر شرعی پالو گے تو تمہارے گھر میں کبھی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ کہاں وہ ماں باپ کی دعا جو تمہیں ولی بنا سکتی ہے، قطب بنا سکتی ہے، ابدال بنا سکتی ہے؟ ان کو نکالا گھر سے، بہن کے گھر پہنچایا، بھائی کے کہاں پہنچایا، اور کتوں کو گھر میں لا رہے ہو۔ صبح اٹھتے ہو تو جھوٹے منہ پہلے کتے کو لے کے نکلتے، کتے کے لیے کھانے کے لیے مول تک جا رہے ہو۔ کبھی ماں باپ کے لیے بھی اہتمام، یہ قیامت کی نشانی ہے، یہ قیامت کی نشانی۔ کتے گھروں میں
صوفوں پر بیٹھے ہیں اور ماں باپ مسجدوں کے زینے پہ، مندروں کے زینے پہ، سگنلوں پر بھیک مانگ رہے ہیں۔ یہ آج ہمارا حال ہے۔ تباہ نہیں ہوں گے، برباد نہیں ہوں گے، رسوا نہیں ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ کے رو رہی تھی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، آگے بڑھنے سے پہلے میرے نبی نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ اپنے ماں باپ کو خون کے آنسو رلانے والوں، کسی لڑکی سے پیار ہوتا ہے اور ماں باپ کو دھوکہ دے دیتے ہو۔ ماں باپ کہتے بیٹا وہاں ہم نے رشتہ نہیں کرنا، تو کیا کہتے ہو؟ ارے تم لوگ کا دور چلا گیا، تمہیں کیا سمجھتا ہے؟ یہی کہتے ہو۔ یاد رکھنا، ماں باپ کو ناراض کر کے حج کو جاؤ گے تو خدا نہیں ملے گا۔ ماں باپ کو ناراض کر کے رشتے کرو گے تو کون سی خوشی مل جائے گی؟ اس لیے اللہ کے بندو یاد رکھو، ماں دوپٹے سے آنسو پوچھ پوچھ کے رو رہی تھی۔ ایسے میں اولڈ ہاؤس کے کچھ ذمہ داران آئے کہ چلو نیا مہمان آیا ہے۔ ان لوگوں نے چاروں طرف سے بڑی بی کو گھیر لیا۔ بڑی اماں چپ رہو، چلو اب یہیں گزارا کرو، جو ہوا چھوڑ دو۔ اچھا، وہ بڑی بی نے کہا آپ کا نام لکھایا، کہا بچے ہیں، کہا ایک لوتا بیٹا ہے، اس کا نام نہیں بتایا۔ پھر لوگوں نے کہا بڑی اماں اس کا نام بتا دے بیٹے کا، تاکہ کچھ حادثہ ہوتا ہم اس کو اطلاع کر سکے، اس کا فون نمبر بتا دیں۔ نہیں بتایا۔ جب بیٹے کا نام آتا ہچکیاں لے لے کر روتی، سسکیاں لے لے کے روتی، بہت روئی۔ اب کہا بڑی اماں نام تو بتائیں، نام نہیں لیا۔ تو کسی نے کہا چھوڑو، بڑی بی کو بیٹا چھوڑ کے بھاگا ہے تو بہت ناراض ہے، اس لیے اپنے بیٹے کا نام نہیں لیتی۔ بس کسی کا اتنا کہنا تھا، آنکھیں تن گئی، جذبات بدل گئے اور کہنے خبردار، میرے بیٹے کے خلاف ایک جملہ کہا تو یہ ماں ہے۔ اولڈ ہاؤس میں رکھنا ہو تو رکھنا، ورنہ نکال دو، میں کہیں بھی زندگی گزار لوں گی، لیکن میرے بیٹے کے خلاف کچھ مت بکنا۔ وہ مجھ سے غداری کر کے گیا ہے، لیکن بیٹے کا نام اس لیے نہیں لے رہی ہوں کہ وہ ناراض ہوں، اس سے نہیں، ناراض نہیں ہوں، بیٹے کا نام اس لیے لے رہی ہوں کہ